أيها المزمل يا أيها المزمل. دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص. اللہ رب العزت نے انسانوں کے اعمال کی خرابی پر جادو اور جنات کو عذاب کی شکل میں مسلط فرمایا. اس کی مدافعت صرف تعویذات وغیرہ سے نہیں کی جا سکتی جب تک اعمال کی درستگی کی طرف توجہ نہ دی جائے. دوستو، رجب اسلامی ماہ ایک انتہائی اہم ماہ ہے اور اس مبارک ماہ میں سورہ مزمل کی زکوٰۃ کا ایک خاص طریقہ ہے. جیسا کہ آپ قائرین کرام کو معلوم ہے، ناظرین کو معلوم ہے کہ ہر ماہ روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات میں اسلامی ماہ کے مطابق سورہ مزمل کی زکوٰۃ بارے بتایا جاتا ہے. اور اس چینل کی وساطت سے بھی اب یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے کہ اپنے ناظرین کو سورہ مزمل کی زکوٰۃ کا طریقہ ہر ماہ، ہر اسلامی ماہ کے مطابق بتایا جائے. تو رجب میں ہم سورہ مزمل کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے کہ پورا سال اس کے فیض و برکات ہمیں ملتے رہیں اور کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ہو تو ہم اس کا جب ورد کریں، مختصر ورد کریں تو اس کے بھرپور فائدے ملیں. زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خاص تعداد میں ہم اس کا ورد کریں. اب جب بھی کم تعداد میں ہم اس کو پڑھیں کسی مشکل میں، پریشانی میں، تو اس کے بھرپور فائدے اور اس کی بھرپور روحانیت ہمیں ظاہر ہو جائے. رجب میں سورہ مزمل کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا میں شروع سے ہی کہتا آیا ہوں کہ سورہ مزمل کا ورد جب بھی کیا جائے گا، جب بھی وظیفہ چلہ کشی کی جائے گی، تو اس میں فجر کا وقت ہوگا یا تہجد کا وقت ہوگا. کچھ لوگ ظہر، عصر، عشاء، مغرب کے بعد کا بھی تجویز کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی سوچ پر ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. لیکن میں دیکھتا ہوں سورہ مزمل کی آیت مبارکہ کو کہ وہ ہمیں کیا حکم دے رہی ہیں، اور وہ حکم دیتی کہ اٹھو آدھی رات کو یا اس کا کچھ وقت گزر جائے. تو لہٰذا یہ فجر اور تہجد کا وقت ہی بنتا ہے. جب سورہ مبارکہ ہمیں خود وقت بتا رہی ہے تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب صبح کے ٹائم میں اگر آپ کو سورہ مزمل زبانی یاد ہے تو سب سے بہتر تو ہے کہ آپ تہجد میں 6 رکعت کی نیت کریں. پہلی رکعت میں 6 اور دوسری میں 5 بار اس کا ورد کر لیں، سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں. اور ایسے ہی پھر جب دوسری 2 رکعت ہوں تو اس میں پھر 6 اور 5 بار، پھر تیسری میں بھی 6 اور 5 بار ورد کریں. ایسے کل 33 بار ہو جائے گی. اور اگر بالفرض کہ آپ کو سورہ مزمل زبانی یاد نہیں ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد 11 بار سورہ مزمل کا ورد کریں. اور ورد کرتے ہوئے آپ نے پہلے بھی درود مزمل 11 بار پڑھنا ہے، آخر میں بھی 11 بار. پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور پھر اسی طرح سے 11 بار درود مزمل ورد کریں، پھر سورہ مزمل 11 بار، پھر درود مزمل، پھر 2 رکعت نماز تیسری اسی طرح سے ادا کریں. اس طرح کل آپ نے 33 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے. اور اس کے ورد کی مدت جو ہے وہ 11 روز ہے. یہ آپ نوچندے جمعرات سے شروع کریں اور شروع کرنے سے پہلے آپ کچھ صدقہ خیرات کریں اور اپنی نیت ضرور رکھیں. اور اس میں عام طور پر نیت تسخیر خلق کی رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تسخیر خلق یعنی کہ رجوع خلق ہو اور بے انتہا لوگ آپ کی طرف راغب ہوں. تو دیکھا گیا ہے کہ اس کے بے انتہا فوائد ملتے ہیں. بہت سے دوستوں نے یہ کیا اور انہوں نے اس کی تعریف کی، لہذا یہ ایک مجرب وظیفہ ہے. دوستوں سے کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ
اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے ملے، اور اس نیکی میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ صرف آپ کے ایک کلک سے آپ کی نیکیاں شروع ہو سکتی ہیں۔ لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے اور چینل سبسکرائب کرانے سے آپ کی نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور وہ نیکیاں کہ یہ ویڈیو کسی بھی ایسے شخص کے پاس چلی گئی آپ کی ایک نیکی سے، اور وہ تہجد کے ٹائم میں وہ وظیفہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا ثواب آپ کو یقیناً ملے گا۔ اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ زملوا